الرحیم السلام علیکم. پروگرام کیف فقیر میں میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں. ہمیشہ کی طرح سرفراز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, ہماری رہنمائی کرتے ہیں دینی حوالے سے, روحانی حوالے سے. پچھلی دفعہ کچھ فقیر کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے. میں چاہ رہا ہوں بغیر تاخیر کے ہم اسی طرف آ جائیں. دوسری بات آپ نے ارشاد فرما رہے تھے کہ فقیر کے اندر جو دو خوبیاں ہیں, ایک آپ نے بیان فرمائی, دوسری کی طرف چلتے ہیں. دوسری میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فقیر جی ہر آدمی کو سپیس دیتا ہے. جی وہ اسے کمفرٹیبل رکھتی فقیر کو. تیسری چیز یہ ہے کہ فقیر یہ ادراک کر لیتا ہے, پوری طرح تو نہیں کہ کوئی بھی کر پائے گا, لیکن ایک حد تک, کہ میں بہت چھوٹا ہوں, میرے پاس آنے والا بڑا آدمی ہے. ٹھیک. وہ اگر روڈلی بات کر رہا ہے تو یہ اس کا حق ہے ویسے بڑا ہونے کا, کہ مجھ جیسے چھوٹے آدمی سے وہ روڈلی بات کر لے. یہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے, اس لیے کہ فقیر جینونلی, زبانی کلامی نہیں, جینونلی یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں سب سے کمتر ہوں, باقی سب لوگ مجھ سے بہتر ہیں. اسی لیے اس کو کسی کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آتی. ہر ایک کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے. ٹھیک. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی کسی فقیر کی زبان سے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جس سے دوسرے آدمی کی توہین ہو رہی ہو. وہ ہر ایک کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے. تو جس آدمی نے روڈلی سوال کیا ہے تو بابا فرید گنشکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب جیسا بڑا انسان, تو وہ تو اس آدمی کو الاؤنس دے گا کہ یہ اس کا حق ہے, کیسی بول لے میرے ساتھ, اس کا حق ہے. تو وہ صحیح ناراض ہوئے تھے اس بات پہ. یہ جو ہم نے پچھلی دفعہ واقعہ بیان کیا تھا حضرت نظام الدین اولیاء اور بابا فرید, ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جی جی بالکل. تو وہ جو صحیح فقیر ہے اس کا رویہ تو یہی ہوگا. ٹھیک. اب یہ پہچان بھی بن گئی نا ایک طرح سے, صحیح فقیر اور غلط فقیر کی. اس کو آپ دیکھیے کہ انسان کی پہچان, جی ویسے تو یہ مشہور ہے کہ جو غصے کی حالت میں جب ہو تو پھر اس کی پہچان ہوتی ہے. جی. اس کے علاوہ بھی آدمی پہچانا جاتا ہے. ٹھیک. وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے دشمن کا ذکر کر رہا ہو, کن الفاظ میں وہ اسے اس کے بارے میں اظہار خیال کر رہا ہے, یہ اس آدمی کی اصلیت کو ظاہر کر دے گی بات. ٹھیک. کسی آدمی سے اسے کوئی بڑا نقصان پہنچ جائے تو جن الفاظ میں وہ اسے کنڈیم کرتا ہے وہ اس کی اصلیت کو ظاہر کر دے گا. اس کے بالکل صحیح. کسی انسان نے اس کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی ہے یا جڑیں کاٹ دی ہیں, تو ایسے آدمی کا جب وہ ذکر کرے گا تو اس کی شخصیت سامنے آ جائے گی اصل. تو یہ ایک پہچان ہے. فقیر کے ساتھ جب کوئی زیادتی کرتا ہے تو اسے خاموشی سے برداشت کرتا ہے. تو کسی فقیر کو پہچان نہ ہو تو کبھی اس کو الفاظ کی سوئی چبھو دیجیے. اچھا. جیسے وہ ریئیکٹ کرے گا وہ ظاہر کر دے گا کہ بندہ اندر سے کیا ہے. تو فقیر لوگ تو فقیری تک آدمی پہنچ نہیں پاتا جب تک کہ اپنے آپ کو مار نہ لے, اپنے آپ کو ختم نہ کر لے, ٹھیک. کچل نہ دے اپنی انا کو. تو جب انسان نے اپنی انا کچل لی تو کس نے اسے کن الفاظ میں یاد کیا ہے اس کے لیے بے معنی ہے.
کوئی توجہ بھی دلائے گا تو کہے گا کہ دیکھیے بات سنیے، وہ بھلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، بڑے اچھے آدمی، نیک آدمی. ابھی بھی انہوں نے میرا لحاظ کیا، میں اس سے زیادہ برا ہوں. اچھا. تو وہ بھلے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ مجھے انہی الفاظ تک ہی رکھا ہے. ٹھیک. اس لیے کہ وہ اپنی نظر میں بالکل ناکارترین انسان ہے. یہ فرمائی، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اور بار بار ہمارے پاس آتے ہیں. میں اسی حوالے سے مطلب وہ مختصر بھی بے شک آپ چاہیے تو جواب دے دیں، مطلب وہ کر دیں، وہ کہ تعویذ گنڈے کی حقیقت کیا ہے. جو لوگ جاتے ہیں بار بار تعویذ کروانے، یا مطلب اس کے لیے، اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں تو مطلب وہ. ایک دیکھیے، تعویذ اثر تو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے کہ کلام الہی ہے، ہوں. لیکن ان پہ ریلائے کرنا میرا خیال کئی سال پہلے شاید ایک اور چینل پر کسی پر آپ کے ساتھ پروگرام ہوا تھا، جی. تو وہاں میں نے ایک ایگزامپل کوٹ کی تھی جی. کہ مسلمان تو جدوجہد میں یقین رکھتا ہے، ہوں. مسلمان محنت پہ یقین رکھتا ہے. وہ میں نے ایگزامپل یہ دی تھی کہ جو غزوہ بدر ہوا تو اس میں مسلمانوں کی دنیاوی لحاظ سے حالت کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی. جی. تعداد کم تھی، ہوں. مالی وسائل تھے نہیں، ہوں. ہتھیار بھی نہیں تھے، ہوں. سواری نہیں تھی. جی. تو جب غزوہ بدر کا وقت آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی لوگ اپنے صحابہ اکٹھے کر سکتے تھے ان کو اکٹھا کر کے کہا کہ جہاد کا وقت ہے، چلیے. جو کچھ اکٹھا کر سکتے تھے سامان، وہ انہوں نے سامان حرب وہ کر لیا. جتنی سواریاں میسر آ سکتی تھی وہ ارینج کر لی. تو جا کے بہترین جو اسٹریٹجیکلی بیسٹ جگہ تھی اس میں پڑاؤ ڈالا، اور اس میدان میں بھی جو اپنی فورس تھی اس کو اس انداز میں ڈپلوائے کیا کہ کم سے کم لوگ زیادہ سے زیادہ بینیفٹ لے لیا جائے. چونکہ دشمن کی تعداد زیادہ تھی تو اب آپ دیکھیے 1400 سال پہلے نہ کوئی وار کالج تھا جہاں وار کورسز ہوتے، نہ کوئی ٹریننگ اکیڈمی تھی جہاں ملٹری ٹریننگ ہو جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ڈپلائمنٹ فرمائی جو اس زمانے کے حساب سے میرے علم کی حد تک تو حیران کن ہونا چاہیے اسے، کہ آپ نے ٹرائنگولر فارم میں ڈپلائی کیا فورس کو. اور جو واٹر پوائنٹ تھا، چونکہ صحرا ہے، واٹر پوائنٹ کو اپنی داہنی جانب اس طرح سے رکھا کہ وہ واٹر پوائنٹ ریفیوز ہو جائے ٹو اینیمی. تو یہ سب کر لیا، یہ ساری دنیا بھی ایفرٹ ہے. ٹھیک. اس کے بعد پھر رات کو جان نماز بچھا کے رب کے حضور عرض کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ یہ مٹ جائیں گے تو تیرا نام لیوا نہیں رہے گا. ٹھیک. تو وہ دعا فرمائی، اللہ نے فتح دے دی. تو یہ ہم کن قصوں میں رہتے ہیں کہ جو دنیاوی مشکلات آتی ہیں، دنیاوی دقتیں آتی ہیں، ہم اس کو کیوں اس طرح حل کرنا چاہتے ہیں کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہوں اور معاملات میرے جو ہیں تعویذوں سے، عملیات سے، وظیفوں سے حل ہو جائے. اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، ضرور مانگی. ٹھیک.
اس کے اللہ کی مدد مانگے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. صحیح. ضرور مانگے, لیکن کام شروع کرنے سے پہلے, دنیاوی ایفرٹ شروع کرنے سے پہلے اور کام مکمل کرنے کے بعد اللہ سے مدد کی درخواست کیجیے, سے مانگیے, اللہ کامیابی دینے والا ہے. یہ ایک بچی کا سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچیوں کی تعلیم پہ اتنا زور کیوں نہیں دیا جاتا اور ان کو حق کیوں نہیں ان کا دیا جاتا. اس حوالے سے لوگوں کو کیا کہیں گے کہ جو لوگ سن رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جو حق بچے کا ہے اتنا ہی بچی کا بھی ہے. یہ ہمارے دین نے تو متعین کر دیا حق, وراثت میں بھی, پرورش میں بھی, تربیت میں بھی. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو اللہ کی رحمت جی کے نام سے یاد فرمایا ہے. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ابھی تک ہم ہندو انفلوئنس سے باہر نہیں آ پائے. یہ ہندوؤں کے یہاں ہے کہ بیٹا ہی سب کچھ ہے, جی بیٹی کو زیادہ سے زیادہ جو جہیز دے دیا بس وہ کافی ہے. بیٹے کی تعلیم پر پورا زور دو, بیٹی کو واجبی سی تعلیم دے دو کہ وہ خط لکھ سکے یا پڑھ سکے. جی یہ ہندو کلچر کا ہم پر اثر ہے, اور خود ہندو سوسائٹی کے اندر آج کل ایجوکیشن بہت ہو گئی ہے ان کے یہاں, بچیوں کی تعلیم. جی لیکن ہم اسی اثر میں ہیں. آج بھی ہم بدقسمتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ لائبلٹی ہے ہمارے لیے, تو ہم اس کی نہ ایجوکیشن پہ توجہ دیتے ہیں, بلکہ کچھ گھرانوں میں تو یہ شکایت بھی ہو جائے گی کہ بیٹوں کی خوراک پر بہت زیادہ زور ہے بچیوں کی خوراک پہ. بالکل بالکل ایسا بھی ہے. پھر وراثت نہ دینے کی خاطر ان کی شادیاں بیچاریوں کی ہم قرآن سے شادی کر دیتے ہیں کہ یہ ہندو اثر ہے. ہمارے دین میں اس کی گنجائش بالکل نہیں. ٹھیک. دین میں تو یہ ہے کہ بچی, اور اگر دیکھا جائے ویسے بھی تو بچی کی تعلیم زیادہ ضروری ہے بنسبت بیٹے کے. بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ بیٹی وہ ہے جس نے اگلی نسل کو نسل جنم دینا ہے, اس کی پرورش کرنی ہے. اگر بچی کی تعلیم صحیح نہیں ہے, اس کی تربیت صحیح نہیں ہے, تو نسلوں پر وہ اثر انداز ہو جائے گی, آنے والی نسلوں پر. تو اس پر تو زیادہ ایمفیسس ہونا چاہیے ہمارا, بدنسبت کم ہونے کے. جی. اچھا, یہ ایک سوال ہے جو تھوڑا سا مطلب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو کس طرح سے دیکھا جائے, لیکن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ ایک استاد نے سوال لکھا ہے, اور وہ لکھا ہے کہ میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچیاں ہمارے اس طرح کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں کہ جن سے روشن خیالی زیادہ ہو رہی ہے, اور لڑکے جس طرح کے ہو رہے ہیں ان کے ایٹیچیوڈ میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں ریجڈیٹی بنتی چلی جا رہی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ امبیلنس بہت زیادہ کریٹ ہو گیا. اگر اسی طرح سے ہو تو یہاں پہ ایسی صورتحال میں شاہ صاحب سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے. بات وہیں آ جائے گی جی کہ ہمارے یہاں اداروں میں تعلیم تو ہے, تربیت عنقا ہو گئی ہے. اور بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ خود ماں باپ اتنے مصروف ہو گئے ہیں جی کہ وہ بچوں کی تربیت پر وہ توجہ نہیں دے پاتے جو اس کا حق ہے. ورنہ دیکھیے, اب یہ دنیا ایک گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر گئی, عام طور پہ کہا جاتا ہے, اور آج سے 25 سال پہلے سے ہم سنتے آئے ہیں. جی ایکسیس آپ کی بہت ہے اس وقت. جی ایک وہ جو آپ کا کی بورڈ ہے, اس کی کلک جو ہے, پوری دنیا آپ کے سامنے ہے. کوئی کسی قسم کی جو معلومات ہیں جی جسٹ اے کلک اوے ہے. آپ بند نہیں باندھ پائیں گے, جی آئسولیشن میں نہیں رکھ پائیں گے اپنی نسل کو. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم تربیت کے ذریعے سے وہ بند باندھ دیں. ٹھیک ہے.
کہ وہ ان کی تربیت ایسی ہو کہ جہاں ان کا قدم غلط اٹھنے لگے وہ تربیت ان کو وہیں پہ روک لے. اور روشن خیالی کی جہاں تک بات ہے، دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ روشن خیالی ہمارے نزدیک اس کی تعریف کیا ہے. جی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ مین ٹو مین ویری کرے گی. جی میں مزاجن ڈکٹیٹر ہوں فرض کر لیجئے، جی میں اپنے بچوں کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ میری کہی ہوئی بات پر کوئی کوشچن کر سکیں مجھے. تو جس بچے نے ایجوکیشن حاصل کی ہے کسی اچھے انسٹیٹیوشن میں، اچھے استاد مل گئے ہیں، تو وہ میرے کسی بھی حکم کی وجہ جاننا چاہے گا. وہ روشن خیال نہیں ہے، میں تنگ نظر زیادہ ہوں، اس لیے وہ سوال پوچھنا اس کا مجھے کھل رہا ہے. یہ چیز بڑی پازیٹیو ہے کہ میرے بچے میں اتنا کانفیڈنس آ گیا ہے کہ وہ ہی کین اسپیک ہز مائنڈ آؤٹ. ہم اپنے والدین کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا پاتے تھے، ہم بول ہی نہیں سکتے تھے. صحیح. وہ غلط کہہ دیں صحیح کہہ دیں، خاموشی سے سر نیچے ڈال کے چل دیے. تو یہ روشن خیالی پازیٹیو ہے. یہ آنی چاہیے کہ آپ کے بچے میں یہ کانفیڈنس ہو کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے. ٹھیک. آف کورس ناٹ روڈلی، ود ریسپیکٹ. وہ آپ کی والد کی حیثیت سے جو ریسپیکٹ آپ کو انجوائے کرنی چاہیے، اس ریسپیکٹ کو وہ مد نظر رکھتا ہے. وہ ایک بڑا اچھا اشتہار میں نے دیکھا ایک کہ جس میں ایک بچی کو، چھوٹی بچی کو، کوئی 7-8 برس کی بچی کو باپ اس کا لے جا کے سائیکل پہ لے کے جا رہا ہے، اور چچا راستے میں روک کے، باپ کا چچا اس کو کہتا ہے یہ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اسکول لے کے جا رہا ہوں. کہہ رہا ہے اس کو اسکول سے اٹھا لو، بچی ہاتھ سے نکل جائے گی. اچھا، اب وہ بچی جو ہے وہ باپ سے پوچھتی ہے کہ یہ ہاتھ سے نکلنا کیا اچھا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھو نا، جب تم پڑھو گی، پڑھ لکھ کے تم ڈاکٹر بنو گی، تم انجینئر بنو گی. وہ کہتی نہیں، پائلٹ بنو گی. وہ کہتا ہے ہاں تم پائلٹ بنو گی، بڑے بڑے جہاز اڑاؤ گی، پھر سب لوگ دنیا تمہاری طرف دیکھا کرے گی. تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو پھر ہاتھ سے نکلنا اچھا ہوا نا. تو یہ ہے بنیادی طور پہ بات جو ہمارے ریجڈ معاشرے میں سمجھانے کی، کہ یہ ہاتھ سے نکلنا یہ غلط ہو چکا ہے. اب ہاتھ سے نکلے کے کوئی معنی نہیں ہے. آپ ہی کی بات بالکل اس کو میں دہرا رہا ہوں کہ تربیت ہو، باقی اس کو تعلیم میں جہاں بھی جانا چاہے، جو بھی بننا چاہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. تعلیم جو تربیت ہے وہ تو از خود آدمی کو باؤنڈریز کے اندر رکھتی ہے. جی. وہ اسٹیپ اوور نہیں کرنے دیتی اسے. تربیت پر زور دیا جائے کہ تربیت صحیح کر لیں. ایک یہ بچی کی فریاد سی بھی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تعلیم بہت مہنگی ہو گئی ہے، اور پھر ہمارے ہاں لڑکیوں کو پڑھایا بھی نہیں جا سکتا. تو کیا کیا جائے، کیا طریقہ اپنایا جائے کہ ہم تعلیم بھی حاصل کر لیں اور ہمیں بہت خرچ بھی نہ کرنا پڑے؟ ایسا طریقہ کم از کم میرے علم میں تو نہیں ہے، جی. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہمارے لیڈران جو وعدے وعید کر کے آتے ہیں، ہم اپنے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں اسمبلی میں، ان کے ذریعے سے اپنے ان لیڈر صاحبان کو جو اقتدار میں آئے ہیں وعدے کچھ کر کے، وہ ریمائنڈ ہم کرائیں کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تعلیم سستی ہو جائے گی، تعلیم فری کر دیں گے، تو اس کا انتظام کیجیے. یہ صحیح ہے کہ ہر کام کو کرنے میں وقت لگتا ہے، اور خاص طور پہ جب ملکی سطح پر، قومی سطح پر کچھ ہم کام کرنا چاہیں تو
اس میں وقت صرف ہوتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن میں ایک 5 بیڈروم ہاؤس بنانا چاہتا ہوں. یہ سچ ہے کہ اس گھر کے بنانے پر مجھے 1 سال لگ جائے گا، لیکن اس کی بنیادیں جب میں کھودنا شروع کروں گا تو دیکھنے والوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ مکان بننے پر کام شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو وقت تو لگتا ہے، لیکن ہم بحیثیت قوم یہ جج کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس ڈائریکشن میں جانے پر جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس پر کام شروع کر دیا. اعتراض اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس پہ کام شروع ہو رہا ہے. زور اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ کام مکمل نہیں ہوا، کام کے شروع ہونے پر زور ہو کہ کام شروع ہو گیا، کیونکہ جو کام شروع ہوا ہے وہ اپنے انجام پہ بھی پہنچے گا انشاءاللہ، انتہا تک جا پہنچے گا. ٹھیک. تو یہ کام ہماری گورنمنٹ کا ہے کہ وہ قوم کے بچوں کو اول تو مفت تعلیم پرووائڈ کرے، ایٹ لیسٹ سیکنڈری ایجوکیشن لیول تک، اور اگر وسائل کی تنگی کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو تو پھر پرائمری اسکول تک کی ایجوکیشن بالکل فری کر دیں. وہ بھی اگر ممکن نہیں تو اسے سستا. یاد ہے منو بھائی مرحوم ہمارے مشہور کالم رائٹر، ڈرامہ غریق رحمت کرے، جی اللہ غریق رحمت کرے. تو وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک بار تھر پارکر کے علاقے میں گیا ہوا تھا، تو وہاں کئی میل دور سے بچیاں گھڑوں پہ پانی رکھ کے اور وہ لا رہی تھی. تو ایک بچی نے مجھے پہچان لیا اور اس نے کہا کہ آپ منو بھائی ہیں. تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں پانی جو بھر رہی ہوں یہ اپنے گھر کے لیے ہے، میں نے میٹرک کیا ہوا ہے اور میں آپ کے کالم پڑھتی ہوں. تو کہتے ہیں میں نے اس بچی سے پوچھا کہ اچھا تمہارے گاؤں میں پانی لانے کے لیے کتنا پیسہ لگتا ہوگا؟ تو اس نے کہا اتنا ہی جتنا لاہور کے گلبرگ میں ایک فوارہ بنانے پہ لگتا ہے. ہماری پرائرٹیز اس طرح کی ہیں، اس بارے میں بھی ضرور بتائیے گا کہ بڑے شہروں کو تو ہم خوبصورت اور خوبصورت اس کی سڑکوں پہ کئی کروڑ کئی ارب روپے لگاتے چلے جاتے ہیں، اور جہاں پہ اسکول بچوں کے ہونے چاہیے، اس طرح کی بچی کا جو بھی سوال آیا کہ تعلیم بہت مہنگی ہے میں پڑھ نہیں پا رہی، یہ سوال نہ اٹھے پھر یہ کتنا غلط کام ہو جاتا ہے. جب انسان دوسرے انسانوں کے بنیادی حقوق کو بھول جاتا ہے تو اس کے رویے میں فرق آتا ہے. پھر وہ جو ظاہر کی چیزیں ہیں جی اس کی خوبصورتی پہ توجہ دیتا ہے، وہ باطن کی خوبصورتی پہ توجہ نہیں دیتا ہے. ٹھیک. تو یہ جو شہروں میں ہم اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں وہ ظاہری بیوٹی ہے. کہ ابھی تو آپ یہ دیکھیے کبھی گاؤں میں آپ جائیے برسات میں، پھر دیکھیے کیا حال ہے. ہماری ایکسیس روڈز ہی غائب ہیں. ٹھیک. یہ پرائیورٹیز ہماری دوبارہ سے سیٹ ہونی چاہیے ایک بار، جی کہ پرائرٹی 1 یہ ہے کہ تمام عوام کو بنیادی ضرورتیں ان کی پوری کر دی جائیں. ٹھیک. صحت ہے، پانی ہے، تعلیم ہے، یہ کم سے کم لیول ہے، یہ تو پرووائڈ کر دیا جائے. ٹھیک. تو بیوٹیفیکیشن علاقے کی جو ہے اس کو بعد میں ہم لاسٹ پرائرٹی دے سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن ٹاپ پرائرٹی ان 3 چیزوں کو دے دی جائے کہ ایون دیہاتوں میں ہم یہ چیزیں پرووائڈ کر پائیں. جی شاہ صاحب بڑی مہربانی، مطلب بہت سی امپورٹنٹ باتیں آپ نے بتائی ہیں، اور خاص طور پہ اس حوالے سے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. ہماری پرائرٹیز میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ بیوٹیفائی کریں شہروں کو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے بنیادی انسان جو ہے وہ حقوق پورے کر دیں. بس آخری مختصر سے بتائیے گا کہ انسانوں پہ بھی تو کچھ فرض عائد نہیں ہوتا. مطلب میں کم از کم اس طرح سمجھتا ہوں کہ اگر آبادی میں بے ہنگم اضافہ ہوگا تو پھر اس کو پورا کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا غریب ملکوں کے لیے. اس بارے میں مختصراً اگر آپ کچھ کہہ سکیں.
ہر چیز جو ہے وہ چل جائے گی بیک ٹو پلاننگ اسٹیج. ٹھیک. تو جب ہم اپنی چیزوں کو پراپرلی پلان کرتے ہیں تو پھر یہ ہمیں دقتیں نہیں آتی، کیونکہ ہم نے یہ جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہے جی. اس کو بھی ہم اس میں پرووائڈ فار کرتے ہیں اپنی پلاننگ میں. ٹھیک. اور ہمیں کلیئرلی یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہر سال یا اگر اس سے بھی فائنر پلاننگ میں چلے جائیں کہ اس سال کتنے ہمیں ڈاکٹرز چاہیے ہوں گے، کتنے انجینئرز چاہیے ہوں گے، کتنے ہاتھ سے کام کرنے والے، لیکن وہ فائنر ٹیوننگ ہے وہ پلاننگ کی. تو ہم تو بنیادی پلاننگ پر نہیں جاتے. اگر ہم ہر حکومت جو آتی ہے وہ صرف اپنا جو 5 سال کا ان کا سٹے ہے، آنے سے پہلے ہی وہ 5 سالہ منصوبہ بنا کے آئے. ٹھیک. کہ یہ ہم نے کرنا ہے، تو رائٹ فرام ڈے ون وہ ٹریگر ہو جائے گا. جہاں لیک ہم کر رہے ہیں وہ پلاننگ تو ہے بنیادی طور پہ، ایون ان ایگزیکیوشن ہم لیک کر گئے ہیں. وہ ایگزیکیوشن جو ہے، ابھی آپ دیکھیے ایک اس کی میں واضح مثال آپ کو دوں. دنیا بھر میں ایک قاعدہ ہے کہ مین روڈ پر ٹریفک کا فلو جاری رہنا چاہیے. اس مین روڈ کو جو آ کے اپروچز ملتی ہیں، ان اپروچز پر مہذب ملکوں میں تو بجائے اسپیڈ بریکر دینے کے وہ ایک کنٹینیوس لائن دے دیتے ہیں. ایک اس کے پیچھے بروکن لائن ہے اور اس کے پیچھے ایک ٹرائنگل الٹی بنی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ گو وے. تو جو بھی ٹریفک ادھر سے آ رہی ہے وہ رک کے دیکھ کے کہ رائٹ سائڈ سے میرے ٹریفک تو نہیں آ رہی کوئی، پھر وہ مین روڈ پر انٹر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں الٹا ہے حساب. اب یہ پچھلے 2 سال میں بہت زیادہ بڑھ گیا کہ ہم نے مین روڈ کے اوپر جمبو سائز کی کیٹ آئیز لگائی ہوئی ہیں. جو سائڈ اپروچ آ رہی ہے اس پر نہ ہم نے مارکنگ کی ہے، نہ کوئی اسپیڈ بریکر لگایا ہے، نہ کوئی ہم نے وہ دیے ہیں جمبو سائز کی کیٹ آئیز. اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جو چیز رائٹ فرام ٹاپ ہونی چاہیے وہ چھوڑ دی جاتی ہے لوئسٹ لیول پر. وہ جتنا ان کا نالج ہے، جتنا ایکسپوئر ہے، وہ اپنے حساب سے بالکل ٹھیک کرتے ہیں. تو انہوں نے اب یہ شروع کر دیا کہ جو مین روڈ ہے اس پر ٹریفک کو کنٹرول کیا جائے کہ اس پر چلنے نہ پائے ٹریفک، تاکہ سائڈ روڈ سے آنے والوں کو سہولت ہو جائے. اب اگر یہ پلاننگ ٹاپ سے ہو، ایگزیکیوشن صحیح لیول پہ ہو، سپرویژن صحیح لیول سے کر لی جائے، ہر چیز لوئسٹ لیول کے امپلائیز پر نہ چھوڑ دی جائے، تو یہ چیز کبھی بھی نہیں ہوگی. پھر قانون اور رسول کو فالو کیا جائے گا. اسی طرح ہمارے یہاں اور چیزوں میں یہ عالم ہے کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں آفیسز میں، لوئسٹ لیول کے آدمی تک وہ بات یہی ہوئی ہوتی ہے. چیف انجینئر صاحب نے کام کرانا ہے، انہوں نے سپرنٹینڈنگ انجینئر کو انسٹرکشن دے دی، انہوں نے کہا سر ہو جائے گا. نیچے چلے گئے، جا کے انہوں نے ایکسین کو انسٹرکشن دے دی، اس نے بھی وہی جواب دیا، سر بالکل حکم کی تعمیل ہوگی، ہو جائے گا. ایکسین صاحب نے اپنے ایس ڈی او کو کہہ دیا، ایس ڈی او صاحب نے اوورسیئر کو بلایا اور اس کے ذمہ لگایا. اوورسیئر صاحب نے بیلدار کو کہہ دیا کہ جائیے کر لیجئے. اس نے آ کے رپورٹ دے دی کہ صاحب ہو گیا کام. اچھا ٹھیک ہے. اوورسیئر صاحب نے جا کے ایس ڈی او کو رپورٹ دے دی، صاحب وہ کام ہو گیا، اوپر تک ہو گیا. اور وہ واپس اسی طرح
چیف انجینئر دیکھنے کی تکلیف گوارا نہیں کی. اب یہ جو کیٹ آئیز کا میں ذکر کر رہا تھا, آپ ان لوگوں سے جا کے ذرا کبھی معلوم کیجئے کہ کیٹ آئیز کا کوئی نقصان ہے سڑک پر لگانے کا. تو فوراً ایک فائدہ بتائیں گے کہ وہ جو وہاں سے ہر گزرنے والا سلو ڈاؤن ہو جاتا. جی جی. اب آپ اس سے یہ پوچھئے کہ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ اتنی اونچی آپ کیٹ آئی وہاں لگاتے ہیں سڑک پر, اس ٹائم جو گاڑی وہاں سے یا موٹر سائیکل یا بائیسیکل گزرتی ہے وہ اس کو ہٹ کرتی ہے. اس کے جتنے ربر لنکس ہیں, بشز ہیں, واشرز ہیں ربر کی, اس کے اوپر ایکسٹرا لوڈ آتا بار بار, وہ کٹتی ہیں. اب وہ موسٹلی امپورٹڈ ہے. ٹائر ٹیڑھے ہوتے ہیں, ٹائر پھٹتے بھی ہیں, وہ بھی امپورٹنٹ ہے. بار بار بریک لگانی پڑتی ہے موٹر سائیکل کی, کار کی, بس کی, ٹرک کی. تو اس سے اس کے جو بریک پیڈز وغیرہ ہیں وہ ویئر آؤٹ ہوتے ہیں. فیول کنزمپشن بڑھ جاتی ہے کیونکہ سٹاپ سٹارٹ والا سسٹم بار بار ہو رہا. یہ سب امپورٹ ہو رہا ہے. تو قوم کا ہارڈ ارنڈ فارن ایکسچینج اس پہ خرچ ہوتا ہے. اس ذرا سی کوتاہی کے جواب میں دنیا بھر میں اسپیڈ بریکر بنائے جاتے ہیں, لیکن وہ اکارڈنگ ٹو اسپیسیفکیشنز ہیں. آپ کی گاڑی, موٹر سائیکل یا بائیسیکل اس کو ہٹ نہیں کرتی ہے, اس کے اوپر سے جاتی ہے, سلو ہو کے گزرتی ہے. لیکن وہ اوائڈ کی جاتی ہے کہ مین روڈ پر نہ بنایا جائے. یہاں تو اور دور مت جائیے, ایون موٹر وے پر ہے جی جی, جہاں کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ موٹر وے پر کیٹ آئیز لگ جائیں گی. آپ کلر کا ہار کے ایریا میں دیکھیے. یہ اس سے ایک بات پرانی یاد آ رہی ہے. پی آئی اے میں ایک شکایت پیدا ہو گئی کہ پیسنجرز کے سامان میں سے قیمتی چیزیں نکال لی جاتی ہیں. تو آپ اور میں بھی پیسنجر ہیں, تو کمپلینٹس ہوئیں بہت. تو پی آئی اے نے بڑا افیکٹو اور خوبصورت اس کا حل نکالا. وہ کیا تھا کہ تمام پیسنجرز کے سوٹ کیسز پر بیرنگ ہوپس لگائی جائیں گی. بیرنگ ہوپس کے بغیر کوئی سامان بک نہیں ہو سکتا, چیک ان نہیں ہوگا وہ. اب جب ہم انٹرنیشنل سفر پر جاتے تھے پی آئی اے سے, تو دیکھنے والے بڑی حیرت سے دیکھتے تھے سوٹ کیسز پہ بیرنگ ہوپس لگی ہوئی ہیں. تو بعد میں وہ پہچان بن گئی کہ یہ پی آئی اے کا پیسنجر آ رہا ہے. بجائے اس کے کہ سٹاف کو کنٹرول کر لیا جاتا, کوئی ایسے میئرز لیے جاتے کہ چوری نہ ہو. اس پہ چونکہ محنت ہوتی ہے, آسان ترین کام یہ تھا کہ پیسنجرز پر پابندی لگا دو کہ بیلنگ ہوپس لگائے جائیں گی. یہ رویہ ہمارا ہر جگہ ہے کہ ٹریفک کنٹرول نہیں ہم کرنا چاہتے. ہم نے اسپیڈ بریکرز لگا دیے مین روڈز پہ, کیٹ آئیز لگا دی. نتیجہ یہ ہے ستیہ ناش ہو رہا ہے. اب کچھ گاڑیاں ہیں ان کے ٹائرز بہت مہنگے ہیں. کچھ گاڑیوں کے ٹائرز جو ہیں 4 کا ایک سیٹ وہ 3,50,000 میں آتا. اب ہر 6 مہینے کے بعد آپ چینج کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ کیٹ آئیز ڈیمیج کر رہی ہیں. تو یہ چیزیں سوچی جانی چاہیے کہ یہ سسٹم میں کیا چیزیں لیک ہم کر گئے کہ اب یہ سب چیزیں ہمیں بھگتنا ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ اجازت دیجیے, یہاں پر پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیے, انشاءاللہ تعالی ہم شاہ صاحب کے سامنے رکھیں گے, آپ کے جوابات آپ کو دیں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.